گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 7th کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو آپ کا چیپٹر ہے کسب حلال، یہ ہم پڑھیں گے۔ غور سے اس کی ریڈنگ سنیں، میں آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے بتاؤں گی، آپ غور سے سنیں جی۔ کسب کے معنی کمانا اور حلال کے معنی جائز اور درست طریقے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں کسب حلال اس کمائی کو کہتے ہیں جو حلال، جائز اور درست ذرائع سے کمائی گئی ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایسے ذرائع سے رزق کا حصول جس سے معاشرے کے دوسرے افراد کو نقصان نہ ہو، کسب حلال کہلاتا ہے۔ کسب حلال کی فضیلت۔ روزی کا حصول ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام ہر انسان کو اپنی ضرورت جائز ذریعے سے پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جائز ذرائع میں تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، مزدوری اور صنعت کاری وغیرہ شامل ہیں۔ کسب حلال انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہی دوسرا فرائض۔ کمائی کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ اگر انسان ناجائز ذرائع یعنی سودی کاروبار، بے حیائی کے کاموں، شراب کے کاروبار، بت سازی، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی اور جوئے وغیرہ سے روزی حاصل کی ہوگی تو اس کا حساب ہوگا اور اس پر سخت سزا دی جائے گی۔ اور اگر جائز اور حلال ذرائع سے روزی حاصل کی ہوگی تو حساب اگرچہ اس کا بھی ہوگا لیکن اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر حلال روزی کمانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ محنت سے روزی کمانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ملک شام کے سفر پر گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وعظ و تبلیغ کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف پیشوں کو اختیار کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی اور کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت داؤد جنگی اوزار بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت نوح بڑھئی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ حضرت ہود تجارت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح کی کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں کوشاں رہے۔ حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت محنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت عثمان کا شمار بہت ہی مالدار صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ آپ کے تجارتی قافلے چلتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی محنت مزدوری کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام زراعت کے پیشے سے بھی وابستہ تھے۔ تاریخ اسلام میں تبع تابعین، محدثین اور ائمہ کرام نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر بھی سیکھے تاکہ اشاعت اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حلال طریقے سے روزی بھی کما سکیں۔ امام ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے اور اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ ہانڈی بیچنے والے، امام صابونی صابن بنانے والے، امام بقال سبزی فروش اپنے پیشوں سے منسلک ناموں کی وجہ سے مشہور تھے۔ کسب حلال کے فوائد و ثمرات۔ کسب حلال سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کسب حلال سے عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا ہوتی ہے۔ حلال روزی کمانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلال کمانے والے کو محتاجی سے بچاتا ہے۔ کسب حلال سے معاشرے میں عزت ملتی ہے، انسان کے اندر خودداری پروان چڑھتی ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ کسب حرام کے نقصانات۔ حرام کمائی سے کوئی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کی کمائی سے اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ حرام کمانے والے کے گھر اور مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حرام کمانے والے کو معاشرہ ناپسند کرتا ہے اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ حرام کمانے والا ہر وقت دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیشہ رزق حلال کے حصول کی کوشش کریں، کسی بھی پیشے کو حقیر یا کمتر نہ سمجھیں اور حرام و ناجائز کام، دھوکہ دہی اور رشوت کی کمائی سے بچیں تاکہ ہماری عبادات اور صدقہ و خیرات قبول ہوں۔ جی 7th کلاس، یہ بیٹے ہم نے آج کسب حلال جو چیپٹر ہے اس کی میں نے ریڈنگ کی ہے۔
آپ نے غور سے اس کو سننا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس کے یہ جو ہے MCQs اور مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گی۔ یہ آپ کے جو ہے کل ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔